لنخرجنك یا شعیب والذین آمنوا معك من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو كنا کارہین صدق اللہ العظیم۔ یہ نواں پارہ ہے قال الملأ۔ اس پارے میں دو صورتیں ہیں، 7ویں صورت سورہ اعراف اور 8ویں صورت سورہ انفال۔ 7ویں صورت سورہ اعراف یہ مکی ہے اور سورہ انفال مدنی ہے۔ مکی صورتوں میں توحید، رسالت اور قیامت کا بیان زیادہ ہوتا ہے اور مدنی صورتوں میں احکام زیادہ ہوتے ہیں، تو ان دونوں صورتوں میں اسی مناسبت کے ساتھ مضامین کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ پچھلے پارے میں اللہ رب العزت انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ 6 انبیاء کے تذکرے ہیں اس صورت میں۔ تو پچھلے پارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ انہیں خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ان کو فصاحت و بلاغت کی صفت عطا فرمائی تھی، ان کی زبان میں بڑا اثر تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا۔ ان کی قوم جو ہے ایک تو شرک کرتی تھی، دوسرا جو ہے ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، یعنی معاملات ان کے ٹھیک نہیں تھے، معاشرت ان کی ٹھیک نہیں تھی، اور دوسرا ان کے اندر یہ مرض تھا کہ وہ لوگوں کی عام شاہراہ میں بیٹھ جاتے اور لوگوں کو جو ہے کمزور لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جو ہے ان کے اس فعل بد پر انہیں جو ہے روکا اور انہیں دعوت دی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ قوم مان لیتی، لیکن فرمایا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب، کہ اگر آپ نے ہمیں یہ دعوت دینا جو ہے نہ چھوڑا تو ہم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیں گے، آپ کو نکال دیں گے آپ کے شہر سے، اور جو آپ کے ساتھ ایمان والے ہیں ان کو بھی نکال دیں گے، یا پھر ایک شرط ہے آپ واپس ہمارے دین پہ آ جائیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید نبوت ملنے سے پہلے جو شعیب علیہ السلام دعوت نہیں دیا کرتے تھے ہمارے دین پہ تھے۔ اللہ کے نبی تو کبھی بھی کفر کے جو ہے مسلک پہ نہیں ہوتے، ہاں شاید کہ پہلے ہمارے دین پہ تھے، اب یہ جو ہے انہوں نے اور دین اختیار کر لیا ہے، اور کہا کہ یا تو ہمارے مذہب پہ آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں کس طرح تمہارے دین پہ آ سکتا ہوں، جو اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، نبوت دی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں تم نے جو کرنا ہے کر لو، میں اپنے دین سے کس طرح پھر سکتا ہوں۔ تو پھر جو ہے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا اس قوم پہ عذاب آیا۔ جب اتمام حجت ہو گیا پھر اللہ کا اس قوم پہ عذاب آیا، ان کے تکبر کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، اور 3 عذاب آئے۔ پہلے بادل چھا گئے اس پورے شہر کے اوپر، ان بادلوں سے شعلے برسے اور ایک چیخ سنائی دی اور زلزلہ آیا۔ تو فرمایا وَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، ساری بستی کو اللہ نے برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد تذکرہ ہے جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جس قوم کو بھی جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کیا ہے، اس سے پہلے ہم نے اتمام حجت ضرور کیا ہے۔ ہر قوم ہلاک نہیں ہوئی، وہی قومیں ہلاک ہوئی ہیں جنہوں نے دعوت کا انکار کیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت انہیں مختلف طریقوں سے ہدایت پہ لانے کے جو ہے وہ مختلف طریقے آزماتے ہیں۔ کبھی انہیں تنگی دے دی، کبھی انہیں آسانی دے دی۔ تنگی دی کہ شاید تنگی جب ہو تو انہیں احساس ہو کہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم پلٹ جائیں، یا پھر کبھی انہیں آسانی دے دی، انہیں جو ہے بہت زیادہ فراخی دے دی تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان پہ شکر گزار ہوں اور ہدایت پہ آ جائیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ آسانی دیتے ہیں تو اس آسانی کو وہ اپنا کمال سمجھ لیتے ہیں، اور جو تنگی تھی اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو آتی رہتی ہے، حالات تو آتے رہتے ہیں، آسانی آئی ہے ہمارا اپنا کمال ہے، ہماری اپنی محنت ہے۔ تو پھر وہ اس اطمینان میں آ کے سرکشی اور بغاوت میں اور بڑھ جاتے ہیں
جب سرکشی اور بغاوت ان کی بڑھ جاتی ہے، بالکل وہ جو ہے این اللہ کے باغی ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب اچانک آتا ہے، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر وہ ٹل نہیں سکتا، اور پھر اللہ اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو ایسے اللہ نہیں پکڑتے، ایک گریجولی ایک ترتیب ہوتی ہے، ان کو دعوت، ان کو سمجھایا جاتا ہے مختلف طریقوں سے، انبیاء کے ذریعے، اللہ کی کتاب کے ذریعے، پھر مختلف حالات کے ذریعے۔ جب سارے جو ہے وہ راستے ہدایت کے وہ اپنے اوپر بند کر لیتے ہیں اور بالکل عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو اس کو بیان کیا اس کے بعد، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ تلک القرآن نقص علیک من انبائها، کہ یہ جو بستیاں ہیں ہم نے آپ کو ان کے قصے سنائے ہیں، تو میرے حبیب آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ کافر جہالت کی وجہ سے، تکبر اور ضد کی وجہ سے جب ایک بار انکار کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ جتنا مرضی ان کو سمجھا لیں، جو مرضی معجزہ ان کے سامنے رکھ دیں، اس کے بعد انہوں نے نہیں ماننا۔ جب انکار کر لیا اب نہیں ماننا، یہ وتیرہ ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے کہ اب یہ انکار کر چکے ہیں، یہ آپ کے جو امت ہے، جو آپ کے یہ مخاطب کافر ہیں، ایک بار انکار کر چکے ہیں، اب یہ دوبارہ ہدایت پہ نہیں آئیں گے، یہ شروع سے ان کا وتیرہ چلا آ رہا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ پریشان نہ ہوا کریں، آپ اپنا دعوت کا حق ادا کر چکے ہیں۔ تو اس کو بیان کیا، اور اس کے بعد جو ہے فرمایا، اس میں تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے اس صورت کے اندر جو ہے، ہاں اس میں اللہ رب العزت جو ہے فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر قوم سے عہد لیا ہے، ان سے عہد لیا ہم نے، ہر قوم سے نبی کے ذریعے عہد لیا، پھر اس سے پہلے ہم نے عالم ارواح میں عہد لیا تھا۔ تو جو ہر قوم کسی نہ کسی طرح جھکتی ہے، کسی نہ کسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر قوم کی فطرت کے اندر جو عالم الست میں یعنی عالم ارواح میں اس نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ میں دنیا میں جو ہے یا اللہ تیری ربوبیت کا اقرار کروں گا، کہ اس عہد کی وجہ ہے کہ ہر قوم جھکتی ضرور ہے، کسی نہ کسی کے سامنے گردن جھکاتی ہے۔ اب نبی اس لیے آتے ہیں کہ ان کے اس فطری تقاضے کو صحیح رخ پہ ڈال دیں اور اللہ کے ساتھ ان کو جوڑ دیں، نبی اس لیے آتے ہیں۔ تو ہم نے عہد ہر قوم سے لیا ہے، اب نبی آتے ہیں جب انسان اپنی جو ہے ہٹ دھرمی، ضد، تکبر اور باطنی جو ہے وہ فساد کو ہٹا کے غور سے نبی کی بات سن لے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دعوت اس کے دل پہ اثر نہ کرے۔ اس کو بیان کیا، پھر اس کے بعد جو ہے اس صورت کے اندر تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ نبی بنا کے بھیجا بنی اسرائیل کی طرف۔ یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ ان کا جو ہے علاقہ تھا شام، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے شام چلے گئے تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں یعقوب علیہ السلام، یہ شام میں رہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ پھر آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے کہ وہ کسی طرح جو ہے مصر پہنچ گئے، پھر وہاں بادشاہ بن گئے، اور پھر یہ پورا قصہ ہے کہ پھر کس طرح جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام اپنے پورے کنبے کو لے کے مصر پہنچے اور وہیں آباد ہو گئے۔ پھر کافی عرصہ تک، کئی سالوں تک مصر میں آباد رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک یہ مصر میں آباد رہے ہیں۔ پہلے ان کی حکومت تھی، یہی بادشاہ تھے، پھر جب انبیاء حضرت یوسف علیہ السلام گزر گئے، ان کے بیٹے غالباً حضرت منشا علیہ السلام ہیں، یہ نبی ہوئے ہیں، یہ گزر گئے، تو آہستہ آہستہ اس قوم نے جو ہے اپنی جو ہے وہ غلطیوں کی وجہ سے مغلوب ہونا شروع کر دیا، مغلوب ہونا شروع ہو گئے۔ قبطی تھے جو اصل باشندے تھے مصر کے، وہ غالب آنا شروع ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ بالکل غالب آ گئے اور یہ بالکل مغلوب ہو گئے، اور انہوں نے اس قوم کو غلام بنا لیا۔ تھوڑے تھے، وہ اکثریت میں تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اس وقت یہ بنی اسرائیل والے یعنی بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بالکل غلام بن چکی ہے مصر کے اندر، اور اس حد تک غلام بن چکی ہے کہ اس بادشاہ کو کوئی بتاتا ہے کہ ان قریب ایک جو ہے اس بنی اسرائیل میں ایک شخص آنے والا ہے جو تیری جو ہے حکومت کے تختے کو الٹ دے گا۔ اب ان کا فیصلہ ہوا کہ ایسا کرتے ہیں، ان کے مردوں کو، ان کے بچوں کو جو ہیں لڑکے ہوں گے ان کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اب قانون پاس ہو جاتا ہے اور ہر پیدا ہونے والا لڑکا ذبح کر دیا جاتا ہے۔ ان کے جو ہے کارندے پھر رہے ہیں، جاسوس پھر رہے ہیں، جس گھر میں اطلاع ملتی ہے لڑکا پیدا ہوا ہے، کنڈی کھٹکتی ہے،
وہ باہر نکلتے ہیں کہ بیٹا لے کے آؤ، بیٹا لے کے آتے ہیں، ان کی گود کے اندر چھری پھیر کے چلے جاتے ہیں، عام ہو رہا ہے، چھری پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ 70,000 روایات میں آتا ہے لڑکے انہوں نے قتل کیے ہیں بنی اسرائیل کے۔ پھر انہیں خیال آیا کہ اس طرح ہم مارتے رہے تو پھر ہماری نوکری چاکری کون کرے گا، مفت کے ہمیں غلام ملے ہوئے ہیں۔ اب پھر طے کیا کہ 1 سال مارو 1 سال چھوڑو، 1 سال مارو 1 سال چھوڑو۔ اب پھر جو ہے وقت آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، ان سے 3 سال بڑے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام۔ جب ان کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو غالباً اس وقت وہ سال ہے جب چھوڑا جاتا ہے، وہ اس طرح بچ جاتے ہیں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا تو مشہور قصہ ہے کہ جب پیدا ہوتے ہیں تو اللہ ان کی والدہ کے دل میں ڈالتا ہے کہ جو ہے اس کو صندوق میں بند کرو اور دریا میں بہا دو۔ وہ دریا میں بہا دیتی ہیں، وہ دریا رخ موڑتا ہے بادشاہ کے محل کی طرف، یہ چلے جاتے ہیں۔ بادشاہ کی اولاد نہیں ہے، صندوق کھولا جاتا ہے، خوبصورت بچہ اس میں سے نکلتا ہے، تو بیوی کہتی ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ بیٹے بن جاتے ہیں، وہیں پلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں۔ پھر ایک قبطی ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ مارا جاتا ہے، اور پھر یہ جو ہے یہاں سے چلے جاتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مدین کی طرف، وہاں رہتے ہیں۔ پھر وہاں سے کافی سالوں کے بعد واپس آتے ہیں، راستے میں نبوت ملتی ہے، پھر حکم ہوتا ہے کہ اب آپ جاؤ فرعون کی طرف، باغی ہو گیا ہے، جا کے اسے دعوت دو۔ پھر یہ آتے ہیں فرعون کے دربار میں، اور یہاں سے قصہ اس صورت کے اندر شروع ہوتا ہے کہ فرعون کے دربار میں آ کے کیا کہتے ہیں۔ فرعون کے دربار میں آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور اسے کہتے ہیں کہ بھائی ہم اللہ کے نبی ہیں، آپ ایسا کریں بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم ان کو لے کے جاتے ہیں۔ تو وہ اکڑ جاتا ہے، آپ نبی ہیں، کیا معجزہ ہے آپ کے پاس؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام 2 معجزے دکھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو 2 بڑے معجزے دیے تھے۔ ان کے ہاتھ میں عصا تھا، تو اللہ کے حکم سے وہ عصا پھینکتے ہیں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے، بہت بڑا سانپ بن جاتا ہے۔ اب روایات میں آتا ہے کہ جب سانپ بنتا ہے اس کے دربار میں تو فرعون اٹھتا ہے اپنے جو ہے تخت سے اور موسیٰ علیہ السلام کی اوٹ میں چھپ جاتا ہے۔ پھر آپ اس پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو پھر عصا بن جاتا ہے۔ دوسرا معجزہ، آپ اپنے پہلو میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جب باہر نکالتے ہیں تو روشن ہو جاتا ہے اور آسمان اور زمین کے درمیان خلا کو روشنی سے بھر دیتا ہے۔ اب اتنا واضح معجزہ، حق تو یہ بنتا تھا کہ مان لیتا، نبی تسلیم کر لیتا، لیکن نہیں کرتا، کہتے یہ جادوگر ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری سلطنت کو چھین کے یہاں پہ اپنا قبضہ جما لے۔ اب پھر حواریوں سے مشورہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، آپ جو ہے اس جادو کے مقابلے میں اپنے جادوگر بلائیں، ہماری جو ہے اس سلطنت میں بڑے جادوگر پھرتے ہیں، ان کو بلا کے مقابلہ کروا لیتے ہیں۔ بس پھر جو ہے منادی ہوتی ہے، جادوگر اکٹھے ہوتے ہیں، عید کا دن مقرر ہوتا ہے، صبح کے وقت میں بہت بڑے میدان کے اندر میلہ لگتا ہے، قوم ساری جمع ہے، فرعون کا دربار لگتا ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لاتے ہیں اور جو جادوگر بھی آ جاتے ہیں اس میں۔ اب جادوگر آ کے پوچھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ پہلے ہم جادو دکھائیں کہ آپ دکھائیں گے؟ تو آپ فرماتے ہیں تم کر لو جو کرنا ہے۔ اب مختلف روایات ہیں جادوگر کتنے ہیں، مختلف ہزاروں میں ان کی تعداد ہے۔ تو ان کے پاس جادو تھا کہ ان کے پاس رسیاں ہیں اور ان کے پاس لاٹھیاں ہیں، وہ لاٹھیاں اور رسیاں زمین پہ پھینکتے ہیں، پھینکتے ہی آنکھوں پہ ایسا جادو ہو جاتا ہے کہ وہ عوام کو وہ چلتے پھرتے سانپ نظر آتے ہیں، کہ زمین پہ سانپ رینگ رہے ہیں وہ لاٹھیاں ہیں رسیاں، لیکن عوام کی انہوں نے نظر بندی کر دی ہے، انہیں وہ سانپ نظر آ رہے ہیں۔ اب ماحول بن جاتا ہے کہ واہ بھائی واہ، بلے بلے ہو جاتی ہے کہ جو ہے جادو آ گیا۔ تو پھر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اپنے اس عصا کو، لاٹھی کو زمین پہ پھینکتے ہیں۔ جیسے ہی پھینکتے ہیں وہ حقیقتاً بہت بڑا سانپ اور اژدہا بن جاتا ہے، اور یوں اپنا منہ کھولتا ہے اور ان لاٹھیوں کو، رسیوں کو ہڑپ کرنا شروع کرتا ہے۔ تھوڑی دیر میں ساری کی ساری لاٹھیاں ہڑپ کر جاتا ہے۔ اب جادوگر دیکھ رہے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ واقعی جو ہے یہ جادو نہیں ہے، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی عطا ہے۔ وہ فوراً سجدے میں گرتے ہیں اور فوراً کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اب فرعون سب کے سامنے کلمہ پڑھا جا رہا ہے، تو فرعون اب کیا کرے، پریشان ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ تو 2 طریقے اختیار کرتا ہے۔ ایک تو انہیں دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے کلمہ نہ چھوڑا، اگر تم نے اس کی اتباع کی تو میں تمہیں عبرت ناک سزا دوں گا، ایک طرف سے تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، ایک طرف سے تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے حق دیکھ لیا ہے، اب ہم اس حق کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے اوپر صبر کے دہانے کھول دے کہ ہم اس کے ظلم اور ستم کو برداشت کر سکیں۔ اور واقعی ان کو سزا ملتی ہے۔ اور اب قوم کو کیا بتائے
پھر اعلان کرتا ہے اصل میں بات یہ ہے آپس میں پہلے سے ملے ہوئے تھے، انہوں نے آپس میں پہلے سے طے کر رکھا تھا کہ ہم اس طرح جو ہے کرتب دکھائیں گے اور شکست دے کے ہم قبضہ کریں گے۔ تو اس طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو اس جو ہے داؤ سے بچا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت چلتی رہتی ہے، وہ قوم انکار کرتی رہتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے اس قوم پہ تھوڑے تھوڑے عذاب آنا شروع ہوتے ہیں۔ پہلے قحط سالی آتی ہے، اس سے نہیں سمجھتے، پھر عذاب طوفان کا عذاب آتا ہے، کھیتیاں ان کی برباد ہو جاتی ہیں، پھر آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آپ دعا کرتے ہیں، عذاب ٹل جاتا ہے، پھر اس کے بعد بغاوت میں، پھر اس کے بعد جو ہے قرآن میں آتا ہے کہ مینڈک کا عذاب آتا ہے، خون کا عذاب آتا ہے، ٹڈیوں کا عذاب آتا ہے، مختلف عذاب آتے ہیں۔ جب عذاب آتا ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے ہیں کہ دعا کریں یہ عذاب ٹل جائے، ہم ایمان لائیں گے، وہ دعا کرتے ہیں، عذاب ٹل جائے، پھر منکر ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی جو ہے قوم کو لے کے نکلتے ہیں۔ جب قوم کو لے کے نکلتے ہیں تو فرعون کا علم ہوتا ہے وہ تو جا رہے ہیں، یہ بھی اپنا لشکر لے کے پیچھے آتا ہے۔ اب آگے جو ہے سمندر ہے، درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ تو آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اپنے عصا کو اس جو ہے دریا اور سمندر پہ ماریے۔ آپ مارتے ہیں تو اس میں سے 12 راستے پیدا ہو جاتے ہیں، بالکل خشک ہوتا ہے دریا، اور وہ جو پانی ہے، پانی جو ہے اس کے ٹیلے بنتے ہیں اور اس میں سے راستے ہوتے ہیں، درمیان میں اس میں جو ہے وہ روشن دان ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے سارا لشکر جو ہے وہ پار ہو جاتا ہے۔ فرعون دیکھ رہا ہے، کچھ نہ کچھ شاید اسے بھی خیال آئے کہ ہو سکتا ہے یہ معجزہ ہو، اب بس کر جاؤں۔ جو ہواری ہیں، بیوروکریٹس، جو انتظامیہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی، اصل میں خدا تو آپ ہیں، یہ دریا آپ کی وجہ سے ایکچولی خشک ہوا ہے، آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ تشریف لے جائیں، یہ آپ کے لیے ہوا ہے۔ اب یہ بھی ان کی باتوں میں آ جاتا ہے، چلو بھائی، لشکر کو حکم دیتا ہے چلو بھائی۔ اب لشکر جاتا ہے پانی کے اندر، فرعون کا آخری گھوڑا پانی میں ہے، پہلا بھی پانی میں ہے۔ جب سارا لشکر پانی میں آتا ہے، دریا کو حکم دیا جاتا ہے چل، دریا چلتا ہے اور سارے کے سارے لشکر کو آنے واحد میں اللہ غرق کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب پھر یہ قوم آتی ہے اگلی وادی میں، وہاں اللہ ان کو من و سلوہ کھلاتے ہیں، اور جو ہے پانی نہیں ہے تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام ایک چٹان پہ جو ہے عصا مارتے ہیں، اس میں سے 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں، پانی کا مسئلہ بھی حل، خوراک کا مسئلہ بھی حل، اوپر بادل ٹھنڈا سایہ کرتے ہیں، چھت کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ قوم جو ہے یہ بڑی عجیب قوم ہے، ناشکری ٹائپ کی قوم ہے، یہ ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر گزرتی ہے۔ اب پھر موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آتے ہیں، تورات لینے جاتے ہیں تو پیچھے سے یہ جو ہے بچڑا بنا کے اس کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ ہوا یوں کہ سامری ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص ہے، جب یہ جا رہے ہوتے ہیں دریا کی طرف تو جبریل علیہ السلام آگے ہیں یا پیچھے ہیں، تو وہ دیکھتا ہے سامری کہ جبریل علیہ السلام کا جو گھوڑا ہے، جہاں اس کا پاؤں لگتا ہے وہاں پہ جو ہے وہ گھاس اگاتی ہے، تو اس کی گھوڑے کے اندر کوئی حیات کی ایسی صفت ہے کہ جہاں جہاں پاؤں لگتا جاتا ہے نیچے گھاس اگتی جاتی ہے، تو وہ ظالم وہاں سے مٹی اٹھا کے اپنے پاس چھپا لیتا ہے، اور جو ہے ایک اس میں ڈال کے، ایک کسی سونے کے یا کسی اس میں جو ہے اس میں ظرف میں ڈال کے اس میں جو ہے ڈالتا ہے تو اس میں سے آواز آنے لگتی ہے، کیونکہ اس مٹی کے اندر کچھ حیات کی صفت ہوتی ہے، کہتا ہے بس یہی ہمارا خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں ان کے لیے تورات لینے گئے ہوئے ہیں اور یہ پیچھے بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اپنے بھائی ہارون کے ساتھ، جو ہے وہ غصے ہوتے ہیں کہ تم نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں یہ تو مجھے قتل کرنے والے تھے، میں تو سمجھاتا رہا، یہ تو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، قتل کر دیتے مجھے، میں کیا کرتا؟ تو میں نے قوم کو متحد رکھنے کے لیے حکمت اپنائی اور جو ہے دعوت و دین کو، لیکن ایک حد کے اندر۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھاتے ہیں، پھر یہ قوم جو ہے اس نے سرکشی نہیں چھوڑی، حکم ہوتا ہے کہ آپ فلاں شہر میں جائیں، وہاں جا کے جو ہے جہاد کریں، اللہ آپ کو وہاں پہ بہت فتح دے گا اور شہر آپ کا ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں ہم تو بیٹھیں، وہ قوم بڑی سخت ہے، ہم نہیں جاتے بھی، ہم یہاں بیٹھیں، تم جاؤ، انتا ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جاؤ، آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شہر میں حکم ہوتا ہے کہ داخل ہونا اور جو ہے عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے داخل ہونا۔ یہ کہتے ہیں کیوں؟ ہم تو صاحبزادے ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، ہم کیوں داخل ہوں؟ عاجزی کے ساتھ اکڑتے ہوئے گردن اٹھا کے اور یوں چل چل کے اس میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اللہ اس قوم کا تذکرہ کر رہے ہیں اور آج کے اس وقت کے مخاطب یہودیوں کو بتا رہے ہیں کہ تم آج کس منہ سے اپنی شریعت پہ چمٹنے کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم شریعت محمدیہ کو نہیں مانتے، ہم اپنی شریعت پہ پکے ہیں، اور ظالموں تم نے تو اپنے نبی کے ساتھ اتنی زیادہ توہینیں کی ہیں اور اتنے تم نے نافرمانیاں کی ہیں۔
اپنی ان نافرمانیوں کو یاد تو کرو. جب فرما برداری کا وقت تھا تو تم نے نافرمانی کی حد کر دی. آج موقع ہے کہ امت محمدیہ میں آؤ, آج تم کہتے ہو ہم اپنی جو ہے مذہب پہ پکے ہیں. یہ کیا تمہارا دوغلا پن ہے؟ تو یہ جو ہے یہودیوں کو سمجھایا جا رہا ہے. پھر جو ہے اللہ رب العزت اس میں تذکرہ ہے اسی سلسلے میں بلعم باعورہ کا. یہ ایک شخص تھا, بنی اسرائیل کے دور کا ہی شخص ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک قوم پہ جو حملہ کرتے ہیں, شاید اس کا نام جبارین ہے. تو جبارین جاتے ہیں اس شخص کے پاس, بلعم باعورہ کے پاس. یہ بہت نیک ہے, اس کے پاس بہت زیادہ علم ہے, اور اللہ کی طرف سے اسم اعظم اسے آتا ہے, اسم اعظم. یہ جاتے ہیں کہ حضرت دعا کریں ہمارے لیے, موسیٰ علیہ السلام کی قوم حملہ کرنا چاہتی ہے, ہم تو برباد ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں نہیں بھئی, میں نہیں دعا کرتا, وہ اللہ کے نبی ہیں, ان کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں, وہ حق پہ ہیں, میں دعا کس طرح کروں؟ یہ بار بار اصرار کرتے ہیں. وہ شخص کہتا ہے کہ چلو میں استخارہ کرتا ہوں, جو مجھے اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا اس پہ عمل کروں گا. استخارہ کرتا ہے, اس میں بھی یہی آتا ہے کہ خبردار تو نے بد دعا نہیں کرنی. اب یہ پھر دباؤ ڈالتے ہیں, تکڑا سا ہدیہ دیتے ہیں کہ آپ رکھ لیں, اور بیوی کو سمجھاتے ہیں. وہ آ جاتی ہے کہ آپ بد دعا کر دیں, بیوی کی باتوں میں آ کے, اور جو ہے ہدیے کے لالچ میں آ کے یہ شخص جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے. جیسے ہی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, اس کی زبان لٹک کے یہاں سینے پہ آ جاتی ہے, اور اس کے منہ سے جو ہے بجائے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بد دعا نکلنے کے, اسی قوم کے لیے بد دعا نکلنا شروع ہو جاتی ہے, اسی قوم کے لیے. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اب میرا بس اپنی زبان پہ نہیں ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. اب یہ برباد ہونا شروع ہوتے ہیں, ان کے حق میں بد دعا ہو گئی, اس کی زبان لٹک کے باہر آ گئی. اور جو ہے اب حق تو یہ بنتا تھا کہ یہ ظالم اب توبہ کر لیتا. یہ الٹا ان کو مشورہ دیتا ہے, آپ ایسا کرو کہ اب ایک اور طریقہ ہے, تم جو ہے اس قوم کو شکست دے سکتے ہو, اپنی خوبصورت عورتوں کو بناؤ سنگھار کر کے ان کے لشکر میں چھوڑ دو. یہ اس پہ عمل کرتے ہیں, اس ترکیب پہ, اپنی جو ہے خوبصورت لڑکیوں کو ان کے لشکر میں چھوڑ دیتے ہیں. بنی اسرائیل والے ظالم پھر اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ان کا ایک بہت بڑا آدمی اس فتنے میں مبتلا ہوتا ہے, اور آدمی مبتلا ہوتے ہیں, اللہ کا عذاب آتا ہے, طاعون کی بیماری آتی ہے, 70,000 بنی اسرائیلی اس بیماری میں مر جاتے ہیں. پھر جو ہے اس جو ہے بڑے آدمی کو اور جس خاتون کے ساتھ جو ہے وہ فتنے میں مبتلا ہوتا ہے اس کو سر عام پھانسی پہ لٹکاتے ہیں. پھر جا کے ان پہ عذاب ٹلتا ہے اور اس قوم کے اوپر جو ہے ان کو فتح ملتی ہے. اس کا بیان ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسا کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, جیسا کہ کتا ہو, ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس, اس پہ بوجھ ڈالو تب بھی ہانپتا ہے, بوجھ نہ ڈالو تب بھی ہانپتا ہے. اس کی مثال اس کتے جیسی ہو جاتی ہے, کتے کی طرح اس کی زبان لٹک جاتی ہے. اور دوسرا اشارہ یہ بھی ہے کہ یہی جو ہے بنی اسرائیل والے, اب ان کو اللہ نے کتاب دی ہے, حق تو یہ بنتا تھا کہ جب کتاب آ گئی, ان کے پاس ہدایت ہے تو مان جائیں, لیکن نہیں, کتے کی طرح جو ہے اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر پکے ہیں. کتاب ہے تب بھی ہانپ رہے ہیں, کتاب نہیں ہے تب بھی ہانپ رہے ہیں, ہدایت ہو یا نہ ہو انہوں نے ہر حال میں ہانپنا ہے کتے کی طرح. تو ان کی مثال کو بیان فرمایا. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ نے اسی سلسلے میں کہا کہ یہ جو وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, یہ جو ظالم جو ہے نہیں مانتے عاقد عالم کی باتوں کو, یہ تو جانوروں جیسے ہیں, ان کے دل بھی ہیں, ان کی آنکھیں بھی ہیں, ان کے کان بھی ہیں, لیکن نہ دل سے سوچتے ہیں, نہ کانوں سے سنتے ہیں, نہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ تو جانور ہیں ان سے بھی برتر ہیں. جس طرح جانور کی آنکھیں بھی ہیں, جانور کے کان بھی ہیں, جانور کا دل بھی ہے, لیکن اس سے کیا کرتا ہے, وہ صرف اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, بچے جنتا ہے, اس کے علاوہ اسے کوئی کام نہیں ہے. یہ کافروں کو بھی یہی کام ہے, کھانے کا, پینے کا, بچے جننے کا, اور کوئی کام نہیں ہے. بل ہم اضل, یہ اس سے بھی برتر ہیں. جانور پھر بھی اپنے مالک کی آنکھ کو دیکھتا ہے, اپنے مالک کا شکر گزار ہوتا ہے, اس کا مطیع ہوتا ہے. کتا بھی ہے نا, حیوان ہے, درندہ ہے, وہ بھی اپنے مالک کی مانتا ہے. شیر کو بھی لوگ جو ہے وہ مانوس کر لیتے ہیں, وہ بھی مالک کی مانتا ہے. اور یہ مالک کی نعمتیں کھا کے اسی کے سامنے اڑ جاتے ہیں, اسی کے سامنے جو ہے وہ نافرمانی کرنے لگتے ہیں. بل ہم اضل, جانور کو
جو اختیار دیا گیا ہے وہ اس اختیار پہ عمل کرتا ہے، اس اختیار یہی ہے کہ کھائے پیے، اسے تو اللہ نے ولی اللہ بننے کی صلاحیت دے رکھی ہے، یہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے، یہ اللہ کا جو ہے وہ بہت بڑا برگزیدہ بندہ بن سکتا ہے، اس کے اندر تو خیر کی ساری صلاحیتیں موجود تھیں، یہ ان صلاحیتوں کو ایک طرف رکھ کے جانوروں والے طرف چل پڑتا ہے تو یہ جانوروں سے بھی برتر ہے، وہ تو اپنے اختیارات کو استعمال کر کے اللہ کے حکموں پہ چل رہا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کو استعداد دی گئی تھی خیر کی اور یہ شر کے اندر مبتلا ہے، تو یہ جانور سے برتر ہے جو اللہ کے حکموں پہ عمل نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وہی تذکرہ ہے کہ ہم جو ہے مہلت دیتے ہیں کافروں کو، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم کافروں کو مہلت دیتے ہیں، پہلے انہیں ہم جو ہے دعوت کا نظام چلتا ہے، نہیں مانتے، پھر ہم انہیں سختی کرتے ہیں، نہیں مانتے پھر نرمی کرتے ہیں، نرمی جب ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ٹھیک ہیں اس لیے ہمارے اوپر جو ہے وہ انعامات کی بارشیں ہو رہی ہیں اور دولت کی بارشیں ہو رہی ہیں، اور جو ہے اسی میں جو ہے وہ مست رہتے ہیں، اور سرکشی اور عدوان میں جب بڑھتے ہیں تو پھر اچانک اللہ کا عذاب آتا ہے، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر اس عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد تذکرہ ہے قیامت کا، اتنی جو ہے وہ نافرمانیوں کے بعد پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، تو اللہ فرماتے ہیں قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ نے قیامت کا علم کسی کو نہیں دیا، فرمایا کہ جو قیامت ہے ثقلت فی السماوات والارض، یہ آسمان اور زمین پہ بھاری ہے، قیامت بھی بھاری ہے اور قیامت کا علم بھی بھاری ہے۔ ہاں اللہ رب العزت اپنے نبی کو قیامت کی نشانیاں ضرور بتاتے ہیں کہ قیامت اس طرح آتی ہے، قیامت کی یہ نشانیاں ہیں، اور اللہ کے نبی امت کو بتاتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے سوال کرنے کا انداز ایسے ہے جیسے آپ علیہ السلام اسی کام میں لگے ہوئے ہوں، اسی تحقیق میں لگے ہوں قیامت کب آئے گی۔ بھئی نبی کا یہ منصب نہیں ہوتا، نبی کو جو اللہ علم دیتا ہے وہ اللہ کے علم کو شکر گزاری کے ساتھ قبول کرتے ہیں، اور جن باتوں کی دعوت کا حکم ہوتا ہے وہ اس کی دعوت دیتے چلے جاتے ہیں، جن باتوں کا علم نہیں ہوتا، نہیں دیا جاتا، نبی ان باتوں کی طرف نہیں لگتے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اخلاق کریمانہ کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتوں کی اچھی خاصی انسلٹ کی ہے کہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، تم بات کرتے ہو سنتے نہیں ہیں، تمہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ نہیں رہے ہوتے، تو کیوں ان بتوں کے پیچھے چلتے ہو، تم کیوں ان کی اتباع کرتے ہو؟ اب ظاہر ہے کہ جب بتوں کی انسلٹ ہوگی تو وہ ظاہر ہے ان کے اندر اشتعال پیدا ہوگا، تو آقا اسلام کو حکم ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، آپ درگزر کو اپنائیے، درگزر کریں، اگنور کر دیں ان کے غصے کو، ان کے جو ہے وہ تشدد بھرے لہجے کو آپ اگنور کر دیں، اور وأمر بالعرف، انہیں آپ ان کے لہجے کو، ان کے رد عمل کو آپ اگنور کرتے رہیں، لیکن آپ انہیں حق کی دعوت دیتے رہیں، اس سے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، ان کے لہجے کو اگنور کر کے حق کی دعوت دیتی رہنی ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے آپ نے اعراض کرنا ہے، جاہل باتیں کرتے رہیں، وہ اعتراض کرتے رہیں، آپ نے ان کے اعتراض کو جو ہے بالکل اگنور کر دینا ہے، ان کے اعتراض کی طرف آپ نے توجہ ہی نہیں دینی۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس پارے کے اندر آخر میں قرآن کریم کی تلاوت کے آداب بتائے گئے ہیں، فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم پہ رحم کیا جائے گا اگر آپ ایسا کرو گے۔ تو یہ جو ہے دعوت ہے کافروں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی، کافر اگر قرآن کو غور سے سنیں گے، اپنے اندر سے بغض عداوت نکال کے سنیں گے تو انشاءاللہ قرآن پہ اثر کرے گا، قرآن کی رحمت متوجہ ہوگی اور وہ اسلام قبول کر لیں گے، کیونکہ قرآن کے اندر جو ہے شفا ہے، آج آیا تھا کہ ہے قرآن اس میں موعظہ ہے، شفاء لما فی الصدور، ہدایت ہے اور رحمت ہے قرآن۔ جب قرآن کو اپنے دل کے دریچوں کو کھول کے سنا جاتا ہے تو قرآن دل پہ اثر ضرور کرتا ہے اور دل کی بیماریوں کو ضرور ختم کرتا ہے، یہ قرآن کی صفت ہے۔ تو یہ جو ہے دعوت ہے کافروں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی، مسلمانوں کے اوپر رحمت میں اضافہ ہوتا ہے اگر قرآن کو صحیح آداب کے ساتھ سنا جائے، اور اللہ کی جو ہے معرفت میں، اللہ کی جو ہے وہ وصال میں، اللہ کی طرف جو ہے وہ ترقی میں اضافہ ہوتا ہے، اور کافروں کو ہدایت کی توفیق ہوتی ہے۔ آج بھی کافروں کو یہ حکم ہے کہ قرآن کو سنو، دل کے کانوں سے سنو، قرآن اثر کرے گا، قرآن تمہارے دل میں اترے گا۔ ہاں ضد، عناد، تکبر، اس کو ہٹا کے قرآن کو سنو، قرآن اپنا اثر ضرور کرتا ہے۔ تو اس پہ صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی صورت صورت انفال ہے، یہ مدنی صورت ہے، مدنی صورت میں احکام بیان ہوتے ہیں۔ یہ صورت نازل ہوئی ہے غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے۔ غزوہ بدر اس کو سردار کہا جاتا ہے سارے غزووں کا،
کہ اس میں اللہ کی مدد کے، اللہ کی نصرت کے مناظر ساری آنکھوں نے دیکھے ہیں۔ فرشتے آسمان سے اترے ہیں، صحابہ نے دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں سے صحابہ نے فرشتے دیکھے ہیں، اور 313 ہیں، 1000 کا لشکر جرار ہے، تمام قسم کے ساز و سامان سے لیس ہے۔ اللہ نے اس کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی ہے، اور 70 بڑے بڑے کافروں کو اللہ نے قتل کروایا ہے، 70 کو اللہ نے قید کروایا ہے۔ وہ بڑے بڑے سردار جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ 1000 سے ایک بندہ لڑ جاتا ہے اور 1000 کو قابو کرتا ہے، ابو جہل کے بارے میں مشہور تھا، اللہ نے 2 معصوم بچے سے اسے مروایا ہے۔ پیچھے آیا تھا نا کہ تم اللہ سے ڈرو، ان سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو گے تو یہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہ نے دکھایا بدر کے اندر کہ 1000 سے لڑنے والے کو 2 بچوں سے قتل کروایا، اور جس نے گردن کاٹی عبداللہ ابن مسعود، جو شاید سب سے زیادہ اضعف الصحابہ ہوں، صحابوں میں سب سے زیادہ شاید ضعیف وہ نہ ہوں، بالکل چھوٹے سے قد کے ہیں، بالکل ضعیف سے ہیں، وہ گردن کاٹ رہے ہیں اور کاٹ کے دربار رسالت میں لے کے آ رہے ہیں۔ تو غزوہ بدر میں اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کی نشانیاں جو ہے آنکھوں نے دیکھی ہیں، اور ان کا انکار اندھا بھی نہیں کر سکتا، اتنی اللہ کی مدد نصرت غزوہ بدر میں آئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے جہاد کے احکامات اس میں بیان فرمائے ہیں، اور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے 6 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کے خوبصورت لقب کے ساتھ ایمان والوں کو یاد کیے۔ اے ایمان والو، اے میرے پیارے ماننے والو، اس سے خطاب کیا ہے، اور اس خطاب کے اندر اللہ نے جہاد کی دفعات کو بیان کیا ہے کہ جہاد کی کون کون سی شرائط ہیں جن کو پورا کیا جائے تو فتح تمہارے قدموں کو ہر حال میں چومیں گی۔ تو وہ 6 یا ایھا الذین آمنو ہیں، 4 غالباً اس صورت میں ہیں، 2 اگلی صورت میں ہیں۔ پہلا فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یہ اس کی فرمایا یا ایھا الذین آمنو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو، میدان جنگ میں جب تمہارا کافروں سے سامنا ہو جائے تو تم نے پیٹھ کسی حال میں نہیں پھیرنی۔ فرمایا علماء فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں پیٹھ پھیرنا اکبر الکبائر ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے میدان جنگ میں پیٹھ پھیرنا۔ ہاں کسی چال سے پیٹھ پھیرنی ہو کہ پلٹ کے پھر حملہ کرنا ہے، یا اپنے لشکر سے ملنے کے لیے پیچھے ہونا ہے تب جائز ہے، ورنہ جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر سینہ سامنے رکھو اور دشمن سے مقابلہ کرنا، پیٹھ پھیرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پہلا اصول اور ضابطہ ہے جہاد کا۔ دوسرا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، جب بات سن لو تو پھر جو ہے اس سے مت پھرو، جب بات سن لی اس سے تم نے پھرنا نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر حال میں ضروری ہے، اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول کی، یہ دوسرا اصول ہے جنگ جیتنے کا۔ اللہ اور رسول کی اطاعت پلے سے باندھ لی تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ پھر تیسرا فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں جو ہے کوئی کسی بات کا حکم دیں تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول کے حکم ماننے کے اندر تمہاری زندگی ہے، اسی میں تمہاری حیات ہے، دنیاوی حیات بھی اسی میں ہے اور روحانی حیات بھی اسی میں ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں حیات عطا فرمائے گا، حیات جاودانی عطا فرمائے گا، دنیا میں عزت ہوگی، دنیا میں وقار ہوگا، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کی زندگی اللہ اس اطاعت کے بدلے میں تمہیں عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگلی دفعہ ہے چوتھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم ان کنتم تعلمون، خیال کرنا اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور مومنوں کی خیانت نہ کرنا، خیانت سے بچنا ہے، امانت کو اختیار کرنا ہے۔ یہ دفعہ ہے چوتھی میدان جنگ میں فتح حاصل کرنے کی۔ اس میں واقعہ بھی ہے مستقل، اس کا وقت نہیں ہے کہ ایک خیانت ہوئی ایک صحابی سے، انہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا، کئی دن تک بندہ رہا، پھر جو ہے اللہ نے اس کی توبہ قبول فرمائی، آقا دو عالم نے اپنے دستے مبارک سے اس کو چھوڑا، اس کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ چوتھی دفعہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا، ہاں اس کے بعد اگلی 2 دفعے ہیں وہ چھٹے پارے میں ہیں، جس میں جو ہے ایک قانون تقسیم غنائم ہے کہ غنیمت کس طرح تقسیم کرنا ہے، پھر ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ میدان جنگ میں بھی اللہ کے ذکر سے تم نے غافل نہیں ہونا، چاہے میدان جنگ ہو اس میں بھی تم نے اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، اور آپس میں تم نے جھگڑنا نہیں ہے، اور جو ہے اگر جھگڑو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور تم جو ہے تم نے صبر کرنا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
یہ 6 دفعات ہیں، ان پہ اگر ہم غور کریں اور یہ دفعات اگر آج بھی مسلمانوں کے اندر آ جائیں تو مسلمانوں کی ترقی پھر سے شروع ہو جائے گی اور مسلمان پھر جو ہے کفر پہ غلبہ پالیں گے۔ اللہ رب العزت جو ہے جو کہا گیا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سورہ انفال کو سامنے رکھ کے کفر کا مقابلہ کرنے کی اور کفر کے مقابلے کے لیے جو ہے اپنے اندر استعداد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب کریم جو پڑھا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ نے جو خوبصورت صفات ہمیں عطا فرمائی ہیں یا اللہ ان صفات سے ہمیں متصف فرما دیجئے۔ یا اللہ آج کفر کا غلبہ ہے، کفر ہمارے اوپر جو ہے غالب ہے، ظالم ہے، قاہر ہے، ہم مجبور ہیں، مقہور ہیں، مظلوم ہیں۔ اللہ جو آپ نے ہمیں صفات دی تھیں ان سے محرومی کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہے، ہمیں واپس وہی صفات عطا فرما کے کفر کے اوپر ہمارے غلبے کو یا اللہ یقینی فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔